میں بتا رہا تھا ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اقتدار میں آئے تو طریقہ کار یہ تھا کہ جو پہلا بادشاہ تھا اس کے سارے کپڑے بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. تو اس میں جتنے کپڑے بادشاہ نے استعمال نہیں کیے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے کپڑے نئے آنے والے بادشاہ کو دیے جاتے تھے. اور اس کا عالم یہ تھا کہ جو کپڑے بادشاہ نے پہن لیے ان کپڑوں کو آنے والا بادشاہ استعمال نہیں کرتا تھا بلکہ وہ پرانے بادشاہ کے رشتہ داروں کو ہدیہ کر دیتے. جب صبح ہوئی عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ چیز لائی گئی تو بتایا کہ ابھی بات یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے دونوں ڈھیر رکھے گئے اور لاکھوں جوڑے رکھے ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں جوڑے رکھے اور ایک ایک جوڑا اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا. قطان کے جوڑے اور اتنے مہنگے ہوا کرتے تھے کہ ایک جوڑا, ایک چادر, ایک اوپر کندھے پہ لینے والی جو چادر ہوا کرتی تھی اس کو دیتے تھے تو مہینے کا پورا خرچہ چل جاتا تھا. تو اتنے مہنگے کپڑے. تو بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یہ بات آئی تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بھی یہ پرانے بادشاہ کے استعمال کیے ہوئے ہیں, ان کے گھر والوں کے استعمال کیے, اور یہ جو کپڑے ہیں یہ بغیر استعمال کے ہیں. تو جیسے آپ فیصلہ فرمائیں تو یہ جو استعمال شدہ ہیں اور یہ جو غیر استعمال شدہ ہے نہ یہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں, یہ تو قومی خزانے کے ہیں, لہذا وہاں پہنچا دینے چاہیے. چنانچہ سارے کے سارے کپڑے اٹھایا اور خزانے میں پہنچا دیے کہ غربا مسلمین کا حصہ ہے, حق کا یہ انہی کو دیا جائے گا, ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ اس کا اپنا حال تھا. اور جب یہ اس کا اپنا حال تھا تو ہر چیز میں اتنا زیادہ سختی اور تقوی کی پابندی تو جو دوسرے شہزادے تھے وہ گھبرا گئے. انہوں نے پوری سلطنت میں سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں جمع کی اور 10 عورتیں عمر بن عبدالعزیز کی خوابگاہ میں بھیج دی کہ بھئی ہر عورت ہماری حکم کی پابند ہے, جب یہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ تقویٰ کا بھوت اتر جائے گا, یہ تقویٰ کا جوش ان کے اوپر سے اتر جائے گا. لہٰذا بس یہی ایک طریقہ ہے بادشاہ کو اپنے جیسا بنانے کا. تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور جناب پتہ چلا کون ہے جی ہم تو حرم کی باندیاں ہیں اور ہم تو یہیں رہیں گی وغیرہ وغیرہ, اگر آپ نے ہمیں نکال دیا تو ہمارے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے, ہم تو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی. تو عمر بن عبدالعزیز جیسا انسان, یہ مختلف صورتیں کہ کسی صورت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, کوئی گناہ ہمیں کھینچتا ہے تو اس گناہ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے تقاضے اس کو اپنے تقاضے پہ مجبور کرتے ہیں. گناہ کے تقاضے انسان کو گھسیٹتے ہیں کہ وہ اس طرف. کوئی شخص بدنظری کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو بے نمازی بنائے گی, لازمی بے نمازی بنائے گی. کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کے دل سے نکالے گی, اس کو دنیا کے حوالے کرے گی. کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو دنیا کی محبت کی لالچ اور حرام کھانے کی طلب اس کے دل میں پیدا ہوگی. جو بندہ سچ بولتا ہے تو حرام اس کو چبھے گا. جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کو گناہ سے نماز روکے گی, پریشان کرے گی. تو گناہ کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز اس کو پریشان کرے گی کہ گناہ نہ کر. تو ہر گناہ کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے, اور ہر نیکی جب انسان کرتا ہے تو نیکی کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. بھٹو نے ان سے کہا, مفتی محمود صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کے نبی اچھے خاصے معراج پہ تشریف لے کر گئے اور اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا ہدیہ کیا, آپ نے 5 کروا لی, ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ 50 ہی رہتی. جی کیوں؟ کہتا کہ آپ لوگ تو مسجد میں ہی رہتے, ہم نے تو پڑھنی نہیں ہے, تو آپ لوگ مسجد میں رہتے ہیں, آپ لوگ مسجد میں رہتے تو ہمارے سامنے تو نہ آتے نا, کوئی مقابلہ تو نہ کھڑا ہوتا, اور آپ جیسے نیک لوگ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے, ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے. تو حضرت نے بہت زبردست جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ میاں ذرا بات سمجھو
ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں کا نور تم سے برداشت نہیں ہوتا، اگر ہم 50 پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو تم نظر ہی نہ آتے۔ تو ہر نیکی کے اپنے اندر ایک نور ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے نہیں کہ مومن جو ہے وہ نیکوکار آدمی گناہ میں مبتلا ہو گیا، ایویں مبتلا نہیں ہو گیا، وہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے مبتلا ہوا ہے، اس وجہ نے اس سے وہ گناہ کروایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ چھپ کے کھا رہا تھا پھر اس سے وہ چیز ہوگی جو سرعام آ گئی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے گناہ۔ چنانچہ نیکی اپنا تقاضا رکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا زلیخا نے، وقالت ہے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے اسباب گناہ پورے کر دیے اور بھاگنے کے دروازے بند کر دیے، اور پھر بھی وہ نہیں آیا تو پھر اپنی آواز سے لبھانے لگی۔ تو کہنے قال معاذ اللہ، ان کی نیکی نے ان کو مجبور کیا کہ نہ، خبردار جو گناہ کی طرف بڑھے۔ اور پھر وہ ظلمت کے دروازے حضرت یوسف کے بڑھنے سے ایسے ٹوٹے، ایسے قفل کھلے ہیں کہ وہ دروازے جو کئی کئی چابیوں سے کھلتے تھے وہ بغیر چابی کے کھلتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہلی باندھی آئی، بہت خوبصورت، پورے عرب و عجم کا خوبصورت حسن عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور عمر کہنے لگے تو کس کی باندھی ہے، سچ سچ بتا۔ کہ جی میں تو عراق کی رہنے والی ہوں اور میرا شوہر ہے وہاں پر، انہوں نے میری حسن خوبصورتی دیکھی تو اس نے مجھے وہاں سے اغوا کیا، پھر اس کو بیچا، پھر اس کو بیچا، پھر اس کو بیچا، باندی کا کڑا پہنایا کہ یہ باندی ہے، اور آج پھر میں آپ کے سامنے آ بیٹھی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فوراً بلایا جو تجارت کے وزیر، ان کو بلایا، یہ تو بے فاسد ہوئی ہے، یہ جتنی بھی خریداری ہے بے فاسد ہوئی ہے، اور یہ ایک آزاد عورت ہے، اس کو غلام بنائے۔ اور جناب جس نے اس باندی کو لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے بادشاہوں کے مصاحب کوئی ایک تو نہیں ہوتے نا، ہزاروں ہوتے ہیں، تو جو ان باندیوں کو لے کر آئے تھے سب کو کہا چلو کرو ان کا گرفتار، کرو گرفتار۔ کیوں انہوں نے زبردستی بے خرید و بزنس کیوں زبردستی کروایا؟ جب یہ اس میں ایسا کر رہے تو اور بھی ایسا کرتے ہوں گے۔ تو جنہوں نے بادشاہ کی عیاشی کا انتظام کیا تھا وہی بادشاہ سے بھاگنے لگے گا، یہ بندہ تو قابو نہیں آتا۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ایک لت لگ گئی درمیان میں، ایک بھوت دماغ پہ سوار ہو گیا۔ ہر کسی کے دماغ پہ سوار ہوتا ہے۔ میں نے بات اسی پہ شروع کی، درمیان میں بات کٹ گئی، دیکھیں گے اب اس کو کیا کرنا۔ تو بھوت اپنے سر پہ سوار کر لے اللہ سے تعلق بنانے کا، اللہ سے تعلق خاص بنانے کا بھوت سر پہ سوار کرے، اور ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی بھوت سوار ہے، کسی پہ گناہ کا بھوت سوار ہے، کسی پہ مال اکٹھا کرنے کا بھوت سوار ہے، کسی کے اوپر کیا بھوت سوار ہے، کسی پہ کیا۔ ہم بھوت سوار کر لیں، ہمارا اللہ سے تعلق بننا ہے، ہم نے اللہ سے تعلق بنانا۔ گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، 40 برس سے پہلے جوانی، 40 برس سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یہ کام کر لو، شیوہ پیغمبری میں داخل ہو، کہ پیغمبری شیوہ میں داخل ہو۔ اور جو 40 سے اوپر ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیٹ نہیں ہوئی، لیکن اللہ سے تعلق بنے، 40 سال سے پہلے بنے اس عمر میں۔ اور یہ جو جوان بچے کہیں گے ہمارے پاس تو بھی بہت ٹائم بچا ہے، اللہ نے نا نماز کو 7 سال کی عمر میں ساتھ لگا دیا۔ فرض تو بالغ ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن 7 سال کی عمر میں نماز کو لگا دیا کہ ہاں بھئی نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، بچوں کو نماز کی پابندی کراؤ، کیوں؟ تاکہ مزاج میں یکسوئی آئے، مزاج میں اس کی توجہ حاصل ہو۔ جب وہ توجہ کرے گا اور نماز کے ذریعے سے اس کی توجہ ایک جگہ پہ مرکوز ہوگی، پھر دیکھنا اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ کیسے اللہ سے تعلق میں بڑھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکیدیں فرمائی، بہت تاکیدیں، اور اتنی سخت تاکیدیں آپ نے بہت کم مقامات پہ فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی شخص سے کہوں کہ اقامت صلاۃ ہے، پھر اقامت صلاح ہو جائے، لوگ آ جائیں نماز کے لیے، لوگ نماز کی، اس کو دے دو تنگ کرتا رہے۔
اقامت صلاح کے لیے آ جائیں اور پھر کسی شخص کو کھڑا کروں کہ آئے اور میری جگہ پہ وہ نماز پڑھائے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور جوانوں کو بلاؤں اور وہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ ہے، کتنی ناراضگی کا اظہار فرمائے، اور وہ چہ جائے گی کہ وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر اتنا غصہ ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو اس کے ساتھ کتنی ناراضگی ہوگی، کتنے آقا کا دل دکھا ہوا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو نماز میں اس طرح ڈنڈی مارتے ہیں، جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز مصلی بچھاتے ہیں، کتنا دل دکھا ہوا ہے۔ مومن کبھی ایسے اپنے پیارے پیغمبر کا دل دکھاتے ہیں جس نے آپ کے لیے دعائیں مانگی اور جن سے ہم عشق و محبت کرتے ہیں، یا کبھی مومن اس کا دل بھی ایسے دکھاتا ہے؟ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کے دماغ پہ غفلت سوار ہو جاتی ہے جب انسان اس چیز میں لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی شخص جائز کاروبار کرتا ہے، حلال کماتا ہے، ساری دنیا کے مفتی کہتے ہیں کہ یہ جائز کام کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی عشق و محبت سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو میں اشرف علی فتویٰ دیتا ہوں کہ حرام کام کر رہا ہے۔ کتنی یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتائے کہ یہ ہماری زندگی کا کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق اس طریقے سے بنائیں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں۔ اگر اللہ سے تعلق بنانے کا بخار سر پہ سوار نہیں ہوگا تو یقین کیجئے زندگی بڑی شرمندگی ہے، اس زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، گھی ختم ہو جائے اس کی فکر ہوتی ہے، رکھنی بھی چاہیے، بجلی کا بل زیادہ آ جائے فکر ہوتی ہے، رکھنی بھی چاہیے، گرمی زیادہ ہو جائے فکر ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم پنکھا چلاتے ہیں، وہ ایک صاحب سے کہا نا، ہاں بھائی تمہیں گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ کہتا گرمی لگے تو میں پنکھے کے پاس آ جاتا ہوں، کہتے اگر اور لگے کہتے اور پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کہ اگر اور لگے کہ پنکھے کے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کہ اور لگے تو کہتا پھر پنکھا چلا لیتا ہوں۔ ایسی پنکھا چلا بھی دیتا ہوں۔ تو گرمی لگتی ہے تو ہم بچوں کے لیے پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اے سی کا انتظام کرتے ہیں نا جی، جن کی قبروں میں آگ لگ رہی ہے اس کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں؟ کفا بالموت واعظا، انسان اپنی موت کو دیکھے، جسم پہ سفید بال آنا شروع ہو گئے، سمجھ دو واپسی کی تیاری ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن یاد رکھو کہ کیا ہے کہ اگر آج آپ کسی کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو کل کوئی آپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے گا، کل آپ نے بھی کسی کے کندھے پہ آنا ہے۔ تو فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے کچھ تیاری رکھو بھائی، کچھ اللہ سے اللہ کرنے کا طریقہ سیکھو۔ ایک وقت ہوتا ہے جس میں انسان سیکھتا ہے، اور کب تک ہم سیکھیں گے؟ پھر ایک وقت آتا ہے نا، بچے کو بیٹ پکڑایا جاتا ہے، بیٹا بال کو ایسے مارنا ہے، ایسے مارنا ہے، ایسے مارنا ہے، ایسے مارنا ہے، پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہاں اب یہ میچ ہے اور میچ کے اندر تیرا مقابلہ فلاں کے ساتھ ہے، مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ وہ ہار جاتا ہے، پھر اگلے گراؤنڈ میں کھڑا کرتے ہیں، پھر اگلے گراؤنڈ میں، پھر اگلے گراؤنڈ میں، بالآخر وہ ماہر ہونے لگتا ہے، غلطیاں پھر بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت تک شیخ سکھاتا ہے کہ اللہ کرو، اللہ کرو، پھر اس کے بعد انسان کو خود بھی ترقیات ملنے لگتی ہیں، توجہات ملنے لگتے ہیں، ان جانب اللہ معاملات ہوتے ہیں، انسان کو اپنی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو انسان جب اپنے اوپر کسی چیز کو سوار کر لیتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنی محبت حاصل کرنا ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ دوستو، اللہ سے محبت سیکھیں، اللہ سے محبت سیکھیں، اور سیکھنے سے یہ چیز آتی ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس خاص مثال کے اندر بڑوں سے مخاطب ہوں، اس خاص مثال کے لیے بڑوں سے مخاطب ہوں۔ ان بچوں کو بھی انشاءاللہ یہ مثال وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو جی، چلو بچوں کو بھی مثال میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے اسکول میں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ نہیں پتا، شروع میں روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے اسکول نہیں جانا، رات سے اس کو ٹینشن ہونے لگتی ہے، مجھے اسکول بھیجیں گے، بہت پریشان ہوتا ہے۔
لیکن کیا ہوتا یہ ہے کہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس کو سیکھنے کو ملتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اپنے اعمال میں ترقی کرتا ہے، معمولات میں ترقی کرتا ہے، دعا میں ترقی کرتا ہے، پڑھنے لکھنے میں ترقی کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں چھٹی کر لو، کہتے ہیں میں نے چھٹی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن میری ٹیچر نے مجھے کہا تم نے چھٹی نہیں کرنی، لہذا میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ اس کو وہاں پہ سیکھنے کو ملا، پروڈکٹیوٹی اس کے اندر آئی، اس نے وہاں سیکھا، اس نے وہاں سمجھا۔ ابھی بچے کو کیسے پتا چلے کہ اس کو اسکول میں جا کے اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ ابھی تو نہیں پتا چلے۔ اب میں تو اصلی مثال کی طرف، شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد جو شریف لوگوں کی شادی کی بات کروں، جو شریف لوگ ہیں ان کی شادی کی بات کروں، شادی ہوتی ہے اور شادی کے وقت پتہ نہیں عورت کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ شریف لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا عورت کیا ہوتی ہے۔ جب عورت بولتی ہے تو کہنا یہ بولتی بھی ہے، بھائی میں نے سمجھا تو بولتی نہیں، تو بولتی بھی ہے، پھر وہ بولتی ہے اور کان بھی کھاتی ہے بہترین والے۔ کوئی خان صاحب چیک کرے تو نکاح نامے کہتے ہیں کیا چیک کر رہے ہیں، کیا ہے اتنے غور سے دیکھ رہے بھائی، یہ تو موت کا پیغام ہے، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے؟ ناراض نہیں ہونا بھائی، اتنا کہتے اس کا ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنا، یہ ایکسپائر کب ہوگا؟ تو وہ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا نا، تو جنازہ جا رہا تھا، تو جنازے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جا رہا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ عجیب مسئلہ ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں جیسی بیوی کا انتقال ہوتا ہے شوہر اس کا نامحرم ہو جاتا ہے، بقیہ نامحرم اس کو ہاتھ لگا رہے لیکن شوہر نہیں لگا سکتا۔ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور محرم نہیں ہے تو پھر شوہر ہاتھ لگائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اور چاچے کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، محلے کے سارے لوگ قبر میں اتار لے لیکن شوہر نہیں ہاتھ لگا سکتا، اب یہ نامحرم ہو گیا، عجیب بیوقوفانہ سا کانسیپٹ۔ تو وہ بیچارہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہے، تو کھمبے کو ٹکرایا جنازہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا حکم ہے میرے آقا۔ تو ایک سال بعد پھر انتقال ہو گیا، تو اب شوہر پہلے تو پیچھے چل رہا تھا، اس دفعہ آگے چل رہا ہے، کہہ رہا ہے کھمبے سے بچ کے بھائی، کھمبے سے بچ کے۔ شادی سے پہلے آدمیوں کو، جوانوں کو نہ مرد کو پتا ہوتا ہے نہ عورت کو پتا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد ساتھ رہتے ہیں تو انسیت پیدا ہوتی ہے، انسیت کے بعد محبت پیدا ہونے لگتی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے۔ جو لوگ رہتے ہیں ان کو میں بالکل بھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور شریعت نے تو حکم ہی یہ دیا ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، یہ شریعت نے حکم دیا، شریعت کا طریقہ کار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی تشریف لایا، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ 3 مہینے ہو گئے نکاح کو، تو یا رسول اللہ رخصتی کر دیں، فرمایا تیرا گھر کہاں کا؟ یہ سامنے کا، وہ تو جعفر بھی تیرے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ فلاں مدینے کے کونے میں وہ والا گھر لو تو پھر رخصتی دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ 6 مہینے بعد رخصتی، اسی گھر میں رخصتی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، لیکن کیا ہے کہ اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ اتنا برس ہو گئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں؟ 5 سال سے بچے اسکول جا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں، کچھ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا۔ 5 سال سے بچہ جا رہا ہے، یا تو 6 مہینے سے بچہ جا رہا ہے، پروگریس نہ کرے تو چلے جاتے ہیں، ماں باپ شکایت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس میرے ایک ساتھی ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کا بھی نکاح ہوا، میں نے نکاح پڑھایا تھا، نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد وہ شدید تشویش میں، کیا تشویش میں، بیوی سے بات کروں آگے سے جواب ہی نہیں دے رہی، میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ شادی کو 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ 1 مہینہ ہو گیا اسکول جا رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا، تو کمپلین کرتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، 1 مہینہ ہو گیا اسکول جا رہا ہے۔ جی ہم کتنے برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازوں میں وہ روح ہی نہیں پیدا ہو رہی، ہم کیوں اپنے آپ سے کمپلین نہیں کرتے؟ ہم زمانے سے تلاوت کر رہے ہیں، نماز قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہیں بن پا رہا، قرآن کو دیکھ کے مسکراہٹ نہیں آتی، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، قرآن کی زیارت کر کے جی نہیں چاہتا کہ اس کو حفظ کروں،
قرآن کو دیکھ کے جی نہیں چاہتا اس کو سینے سے لگاؤں، اس کو بوسہ دوں، کہ اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی جی؟ کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ کیوں یہ بھوت میرے اوپر سوار نہیں ہو رہا؟ کہ مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، مجھے میرے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مجھے میرے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، مجھے میرے اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ لی مع اللہ ہو، میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہو، میرا اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جس میں میں اللہ سے اپنے دل کی باتیں کہوں، جس سے میں اپنے اللہ سے اپنے دل کی کہانی سنوں، جس سے میں اپنے اللہ کے سامنے دکھڑا سنوں. لوگوں کو دکھڑا ہم سنانا بھی چاہیے، اس میں کوئی شرم عذر نہیں ہے، کوئی شرم ممانعت نہیں کہ اپنا غم کسی کو انسان بتائے. شریعت میں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ انسان کسی انسان کے سامنے اپنے غم کہتے ہیں تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. وشاورہم فی الامر، حکم دیا کہ مشورہ کیا کرو، کہ مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. یہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، مشورے میں خیر. لیکن اللہ رب العزت نے بھئی میری طرف دیکھنا، نیچے دیکھ کے کیوں سننا؟ نیچے کیا رکھا؟ وہ قرآنی چیزیں ہیں. تو اللہ نے یہ تو حکم دیا کہ مشورہ کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے کہ بندہ اللہ سے لو لگائے، اپنے غم اور اپنے دل کا وزن اللہ کے سامنے رکھے، اس کو اپنا دکھڑا سنائے، اس کو اپنا دکھڑا بتائے. اور وہ پھر ایسے ڈھارس رکھتے ہیں جیسے انسان کر نہیں سکتا. انسان وہ کوشش کر ہی نہیں سکتا، انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اللہ نے انسان کو محدود اختیار دیا، لیکن جب بندہ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھتا ہے تو اللہ اس کی ویسے مدد کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی طاقت ہے، اور انسان ویسے مدد کرتا ہے جیسے انسان کی طاقت ہے. جی آپ اپنے کسی دوست کے پاس جائیں، رشتہ دار کے پاس جائیں، اس کو اپنا مسئلہ بتائیں کہ تم میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو. وہ اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، اگر اچھا انسان ہو طاقت کے مطابق کرتا ہے. طاقت کے مطابق میں نے حمزہ بھائی کو کہا میری گاڑی خراب ہو رہی ہے، مجھے مکینک کا نمبر دو. اس نے مجھے 2 مکینک کے نمبر دیے، ٹھیک ہے، وہ ان سے پھر فون بھی کروائے. جی انسان ایسا تو نہیں ہے خود گاڑی کے نیچے گھس جائیں گے، ٹھیک ہے. اور انسان اپنے جاننے والوں سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ یا اللہ میری نمازوں میں جی نہیں ہے، یا اللہ میری نمازوں کو طاقتور بنائیے، میری تلاوت کو طاقتور بنائیے. یہ شوق ہی نہیں ہے نا. یہ شوق ہمیں پیدا ہو، یہ ذوق ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس کے لیے کوشش کریں گے. جی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. تو یہ ایک ایسا ذوق ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ نے لگا. یہ طبیعت کا حصہ ہے، اللہ نے طبیعت میں محبت رکھی، طبیعت میں تعلق رکھا ہے. جب طبیعت تعلق مانگتی ہے تو تعلق انسان جو دے گا ویسی طبیعت بنے گی. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو جس کا جی چاہے ایمان کی طرف جائے، جس کا جی چاہے کفر کی طرف جائے. اللہ رب العزت نے دونوں طاقتیں، ہر قسم کی پاور انسان کو دیے، اور انسان کو اس کا مکلف بنایا کہ وہ اپنی پاور کو جس طرح چاہے استعمال کرے. 2 راستے، فہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، 2 راستے ہم نے آپ کو دیے، ان 2 راستوں میں جو راستہ چننا آپ چنیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی. اللہ نے کہا 2 راستے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ وہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو گمراہی کا معاملہ ہوا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھ کے آزماتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کچھ ایسے جن سے اللہ چھین کے آزماتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمْ، وہ ایسے چیخ مارے اقرأوا کتابیہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو کچھ ایسے ہیں اور کچھ ویسے ہیں. اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ رکھا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں. تو یہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، لیکن اختیار ہمیں خود ہمیں اختیار دیا. لیکن اس اختیار کے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ، اختیار خالی نہیں دیا کہ تمہاری مرضی ہدایت اپناؤ، تمہاری مرضی کے کفر کی طرف جاؤ. اختیار ہمیں ایسے خالی کھلی اختیار نہیں دیا، بلکہ اس اختیار کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بھی دکھایا.
ہر بندے کو راستہ دکھائے. قرآن مجید ہے یہاں پر، یہ قرآن مجید دیجیے گا مجھے. ہر بندے کو راستہ دکھائے، اور راستہ بڑا زبردست کر کے دکھایا اور وعدہ کیا. بس بیٹھ جائیے تشریف. اور بڑا زبردست راستہ دکھایا کہ دو طریقہ کار ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. اور ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے تو ایک امت بناتے، اگر اللہ چاہتے تو سب کو مجبور کر دیتے کہ تم مسلمان بنو، تم لوگ اسلام لے کے. ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اس کے ساتھ کیا، ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت میں خاص کر دیا. ولکن یدخل من یشاء فی، یہ آیت آئی نا میں ڈر گیا، میں نے کہا اس آیت کا کیا مطلب ہے، ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ. تفسیر دیکھی، بڑا عجیب مضمون، بندہ ہل جائے. اللہ اتنے مہربان اپنے بندوں کے اوپر، اتنے مہربان اپنے بندوں کے اوپر. دیکھو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا اللہ ان کو نہیں کھلاتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن نماز کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اسلام ہی کا کافر ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ ہی کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں. تو یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہیں اپنی رحمت میں داخل کریں. کہا کہ 100% لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. 100% لوگوں کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. ہر ایک کو اس کو مجھ کو بار بار دکھاتے ہیں، بار بار. زندگی میں بہت سے ایسے مظہر ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ ہدایت کر کے میرا تمہارے ساتھ کوئی خاص واسطہ ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے. میں نے وہ بڑی والی موٹر سائیکل نہیں لے لی تھی. اور بڑی والی موٹر سائیکل جب نہیں، اس ٹائم یہ موٹر سائیکل ہوتی نہیں تھی، بہت کم لوگوں کے پاس. میں اس سے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا. تو میں کیا گیا، یا اس کو بیچو یار، مجھے نہیں چاہیے. تو اس بندے نے کہا بھائی اس میں اتنی یہ کوالٹی، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کو نہیں بیچو، آپ اس کو مہینہ 1.5 مہینہ چلاؤ، نہیں تو اتنے پیسوں میں لے لوں گا. اس نے مجھے ٹھیک کر کے بھی جو 3-4 تکلیفیں تھی وہ ختم ہو گئی. ہم تو پرانی پھٹپٹی چلانے وقت عادی تھے، تو اصل سٹارٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. خیر وہ اس نے ماشاءاللہ مجھے صحیح کر کے دی. اس کے بعد وہ بائک کا ایک اپنا پلیجر ہوتا ہے، وہ بائک والے جانتے ہیں، جو بڑی بائکوں کا ایک اپنا پلیجر ہوتا ہے. تو یہاں سے ایک صاحب چلے گا، کہنے لگے وہ اس کے پاس بھی اتفاق سے یہ ہو، تو وہ بائک فرینڈ ہوتے ہیں نا، تو مجھے کہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں ذرا ادھر سے، شارع فیصل پہ چڑھائیں گے اور پھر اڑائیں گے اس سے. میں نے کہا تو میں نے وہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنی بیگم کے الفاظ یاد آ گئے. وہ ہمارا ایک ساتھی تھا طالب علم، اس کے پاس چھوٹی پھٹپٹی، میرے پاس بڑی والی. تو اس نے مجھے کاٹا. وہ بندے کو آتا ہے، خارش ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہر بندے. تو میں نے کہا ابھی تمہیں بتاتا ہوں میری کون سی بائک ہے. تو میں نے جب لگائی تو میری اہلیہ نے پیچھے سے مجھے ہاتھ مارا. کہا ریس جیتنے کے لیے انسان کو بیوقوف ہونا ضروری ہے، بڑی بائک ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات تھوڑی زبردست کہی ہے، ریس جیتنے کے لیے بیوقوف ہونا ضروری ہے، آپ چھوٹی بڑی بائک گاڑی واڑی اس سے کوئی مطلب نہیں. تو میں نے اس کو کہا یار ایسے نہیں کرو، دماغ خراب نہیں کرو، آپ جاؤ. دل تو میرا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پتہ یہ خطرناک چیز ہے، میں ریس نہیں لگاتا ہوں، اللہ کا شکر اتنا بیوقوف نہیں. آپ یقین کریں کہ وہ اندر سے تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا دیکھتا ہوں یہ اسپیڈ کتنی مارتا ہے. تو میں اس کے پیچھے آپ یقین کیجئے وہ بالکل صحیح جا رہا تھا. شارع فیصل پہ وہ جو پل آتا ہے نا، جو نیوی والوں کا پل آتا ہے، اس پل کے اوپر وہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک ٹرالر نے اس کو ہٹ کیا، اور وہیں پر وہ صاحب اللہ کو پیارے ہوئے. تو میں نے کہا اس کے ساتھ میں ہوتا تو میں بھی بہت پیارا ہو چکا ہوتا.
تو ایسے بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کس جگہ پر نعمت سے نوازا، کس جگہ اپنی رحمت خاصہ سے نوازا، کہ اللہ کی نوازش۔ اور ایسے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا، ارے میاں تم جب یہاں سے گزرے تو اس وقت ہم نے تمہارے اوپر یہ رحمت نازل کی تھی، اب تم وہاں سے گزرے تھے۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، جیسے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی شخص کہ ہاں کل سے میں یہ ساری پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہیں گے یار یہ جو ایک چھوٹا سا رسالہ رکھا نا، پہلے آپ یہ والا پڑھو، پھر یہ کہانیوں والی کتاب ہے، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر ہاں تھوڑا سا اب اس کو پڑھ، اب ہم دیکھیں گے یہ پڑھنے کا عادی ہو گیا تو ہم اس کو کہیں گے پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو۔ ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ ایک عربی کتاب لگاؤ، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ، مخصوص طریقہ، اور پھر کیا وہ چاٹنا شروع کر دے گا کتابوں کو اگر اس کو ذوق لگا۔ کہہ رہا ہوں اللہ سے تعلق کے لیے تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا شروع کر، تھوڑی سی تنہائی میں بیٹھے، نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ جائیں، مرد حضرات کم از کم 5 منٹ پہلے مسجد پہنچے، 5 منٹ تو 3 منٹ تو پہلے مسجد میں پہنچے، کہ کچھ دیر نماز کی حیت میں بیٹھے، اور نماز پڑھ کے فوراً چھلانگ لگا کے باہر نہ نکل جائیں۔ ہم آج کل نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد نا ہم فوراً موبائل نکال کے چیک کرتے ہیں، شاید میرا 5 لاکھ کا میسج آ گیا، 5 کروڑ کا میسج آ گیا، سارے ایسے موبائل نکال رہے تھے جیسے 5 کروڑ کا میسج آ گیا۔ تو اب یہ کچھ دیر اللہ سے لو لگا، یقین کریں اللہ سے لو لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے ہمارا یہ مطالعہ کرنے کی عادت پڑنا یہ آسان ہے، ایسے اللہ سے لو لگانا آسان ہے۔ جیسے ہمارا بچے کا دل اسکول میں لگا لینا آسان ہے، ایسے اللہ سے تعلق بنانا آسان ہے۔ جیسے میاں بیوی کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے یہ آسان ہے، ایسے ہی اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے۔ ہم اس کی کوشش کریں اور تھوڑی تھوڑی چیزیں ترکیبیں کریں، اور پھر کسی شیخ سے تعلق بنائیں، ان کو بتائیں کہ میرا اللہ سے تعلق ایسا بن رہا ہے، اسی طریقے سے بن رہا ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا